حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نمائندے نے 100 لوگوں کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے تو ابن ملجم جو شجاع، فصیح اور بلیغ تھے، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مداح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ حضرت علی نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا، مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامرانی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا اور شہر میں داخل ہوا، اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار، فحاشہ عورت تھی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قطامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا اور مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نکاح میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے بھائی اور باپ کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پریشان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، پھر اپنے آپ کو آرائش اور زینت سے سنوارا، واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ قطامہ نے کہا، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا، بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک و عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی، اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن اب ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں۔ اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قطامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے جائیداد کو فروخت کیا، مال و دولت کو حاصل کیا اور راستے پر چل پڑا کہ اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا۔ ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ 2 شخص کا دوست بن ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔
اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا اور حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا، سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطامہ کے پاؤں میں گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون اور پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ قطامہ نے کہا اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ ابن ملجم کی تلوار لی اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے تیز کروایا، پھر کچھ درم دے کر اس تلوار کو زہر آلودہ کروایا، اور اس رات بد نصیب بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں دماد رسول شیر خدا حضرت علی پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد 21 رمضان کو حضرت علی شہید ہو گئے۔ کوفہ میں قہر مچ گیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن نے اپنے والد محترم کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑے پرسکون ہوئے تو کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن بن ابن ملجم پیش ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم معلون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم معلون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا ہے۔ جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا، اس کے بارے میں تحقیق کی، تو اس کے ایک علاقے کے مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے۔ اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا تھا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو عباس صفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں سانپوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔